بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے بھائیو، اگلی آیت جو ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے، یعنی قرآن میں جو دو سب سے لمبی آیات ہیں نا، وہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ نمبر 1 یہ آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282، اور نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت، آیت العظم من القرآن، وہ آیت الکرسی ہے۔ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جس فرقے کی تعداد زیادہ ہے نا، وہ سواد اعظم ہے، جنتی گروہ ہے، کیونکہ قرآن میں احادیث کے اندر ہے نا کہ بڑی جماعت سواد اعظم۔ تو میں نے اس کے اوپر جواب دیا تھا، اگر اعظم کا مطلب یہی لیا جائے نا کہ تعداد میں بڑا، تو اس وقت دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ کافر ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی مسلمانوں میں، تو ہم کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں تعداد کے حوالے سے لیں گے، پھر نبی علیہ السلام نے جو اعظم کی تعریف کی ہے پھر وہ غلط ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سورۃ العظم جو ہے نا قرآن کی، آپ کی ڈیفینیشن میں تو سورہ بقرہ ہے چونکہ سب سے لمبی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا سورۃ العظم قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اعظم کا مطلب ہے عظمت والی، لہذا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ آیت العظم قرآن کی، وہ ہے آیت الکرسی۔ اور اگر آپ کی ڈیفینیشن مانی جاتی تعداد میں زیادہ، تو یہ آیت العظم ہونی چاہیے تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، چونکہ یہ تو لمبی آیت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آیات کی جو لمبائی، کہاں سے آیت شروع ہونی کہاں ختم ہونی، یہ توقیفی ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ یہ کہلاتی ہے آیت دائن، یعنی یہ اردو میں لفظ لین دین استعمال ہوتا ہے، تو یعنی جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں گے اور اس میں ادھار پیسے انوالو ہوں گے، تو آپ نے لکھت پڑھت کرنی ہے، ان رائٹنگ اس کو لے کے آنا ہے۔ اگر نقد کر رہے ہیں پھر ان رائٹنگ لانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی اسی آیت میں آ جائے گا، لیکن اگر ادھار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر اس کو ریٹن میں کر لو، اور اس کو بڑا اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اس میں الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی سستی نہ دکھانا کہ یہ خیر ہے، کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے نا۔ تو کاغذ پہ ریٹن لین دین ہونا چاہیے جب آپ ادھار مال کسی سے اٹھاتے ہیں، اور عموماً یہاں پہ کاروباری لوگ تو یہ کرتے ہیں، خصوصاً سنیارے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں، آدھے پیسے پہلے دیں گے تو وہ آپ کو ایک پرچی بنا کے دیں گے کہ اتنا وصول اتنا ادھار، ایک کاپی ان کے پاس ایک آپ کے پاس۔ کل کو آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ بندہ مر گئی، آپ مر گئے ہیں، تو کیسے کلیم کریں گے؟ آپس میں بھی جو ادھار کا سسٹم ہے نا، اس میں پریفریبل یہی ہے کہ لکھت پڑھت والا معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے ایٹ لیسٹ 2 گواہ ضرور ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے گواہ کے ساتھ لکھنے والا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ گواہ بھی بعض اوقات مکر جاتے ہیں، یہ جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں، تو ریٹن میں ہو۔ ویسے پاکستان کے قانون میں تو جب تک ریٹن میں نہیں ہوگا نا، گواہوں کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کسی حد تک جسٹیفائی ہے یہ چیز۔ اسی لیے نکاح والے معاملے کو بھی ریٹن میں لایا جاتا ہے، صرف زبانی گواہوں کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا۔ کوئی دنیا میں، یعنی اسلام نے اس کی چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، الذی علم بالقلم۔ یہ قرآن کی جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت دائن ہے، اس کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، تو انشاءاللہ اگلا 42 نمبر درس ہم کوشش کریں گے کہ انہی 3 آیات کو ہی کور کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک آیت جو ہے ہم اس میں کور کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ یہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، باقی جو تمہیدی گفتگو ہے میں نے کر دی ہے، باقی آپ کو ترجمے سے ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے اہل ایمان جب تم ایک دوسرے کو قرض دو کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔
یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا، اگلے زمانے میں 99% لوگ چٹے ان پڑھ ہوتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ لکھنے والے کو خوف دلا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھار بیچارے نے لیا ہے 10,000 روپے اور تم لکھ دو اس کو 12,000، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلنا. آج کل تو آلموسٹ لوگ ان پڑھ لوگ بھی جو ہے نا وہ کم از کم پیسے ضرور گن لیتے ہیں یا ڈیجٹس کا ان کو پتہ ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو نا یہ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آئے گی. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ تم لکھ پڑھ سکتے ہو. بیچارہ ایک ان پڑھ بندہ آیا ہے، اب یہ نہ ہو کہ تم چوڑے ہو جاؤ کہ میں نہیں لکھتا. تو یہ اللہ نے آپ کو ایک فن دیا ہے، تو آپ یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کریں کہ اگر کوئی مقروض اور قرض والا ہے تو اس کے درمیان لکھت پڑھت کریں. اور اب یہ ساتھ آ جائے گا کہ املا جو کروانی ہے نا وہ اس نے کروانی ہے جو مقروض ہے. وہ کہے گا کہ میں جو اس سے اتنے کے لیے پیسے لے رہا ہوں میں اتنے وقت تک واپس کر دوں گا. دینے والا نہیں املا لکھوائے گا بلکہ لینے والا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، املا وہ، یہ اردو میں بھی املا کا لفظ استعمال، یعنی وہ رائٹنگ لکھوائے گا وہ کہہ کے، یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے. حق تو اسی پر ہے نا، یعنی جس کے ذمے حق ہے کہ اس نے مال واپس کرنا، یعنی مقروض املا کروائے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں ذرے کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ کاتب کو کہہ رہا ہے دیکھنا کوئی مطلب ہینکی پھینکی نہیں مارنی تم نے، جو جتنا قرضہ ہے اتنا ہی لکھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، پھر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، قرضہ جس نے لیا ہے، اگر وہ بیچارہ بالکل ہی چٹا ان پڑھا ہے اور وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ بیچارہ وہ املا بھی نہیں لکھوا سکتا، بالکل سیدھا سا ہے. سفیہن او ضعیفا، وہ اتنا بیوقوف ہے یا اتنا کمزور ہے. او لا یستطیع ان یمل، اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں کہ اس کی سپیکنگ پاور بھی نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے. ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو اس کا ولی، کوئی قریبی رشتہ دار تھوڑا بہت سمجھدار بندہ، وہ املا کروا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس پورے معاملے کو 2 مرد گواہ جو ہیں وہ ویٹ کریں گے، گواہی دیں گے اس کے اوپر، وہ وہاں پہ موجود ہوں کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ طے پایا. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہ مل سکیں، فَرَجُلٌ، پھر ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو. یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی مجھے تو ان گواہوں پہ اعتبار نہیں ہے، یہی 2 نمبری کرتے ہیں، جس طرح کرتے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے، مکر جاتے ہیں. تو یعنی وہ گواہوں کے اوپر بھی کنسنسس ہونا چاہیے کہ جن کو پسند کرتے ہوں لوگ. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو اللہ تعالیٰ ہے کہ 2 عورتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے. یہ حقیقت بات ہے کہ عموماً عورتوں کی جو قوت یاداشت ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے. اب کوئی بالکل کسی پھپنی کٹنی عورت کی نہ مثال دے دے کہ اس نے تو پرانی باتیں بھی یاد رکھی ہوئی ہیں. عموماً عورتیں جو ہے نا وہ ان کی یاداشت اللہ نے نیچرلی کمزور رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے گھر میں نمبر 2 بن کے گزارا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ہر چیز کو اپنے دل پہ لینا شروع کر دینا تو وہ ہر ٹائم ہی گھر میں لڑائی ہو. مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے. عورتیں آپ دیکھیں اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد خود بخود یہ تھوڑی سی محنت کرنے سے راضی ہو جاتی ہیں. ان کے اندر یعنی بغض و عناد اور لمبے عرصے تک دشمنی پالنا یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ اللہ نے ان کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے، ان کی یاداشت کمزور رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ 2 عورتیں گواہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، ایک مرد کے بدلے 2 عورتیں.
یا تو 2 مرد ہوں گے اور اگر ایک مرد ہوگا تو 2 عورتیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ بعض اوقات عورتیں مطلب 2 عورتیں ایک طرح کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپس میں ان کے الفاظ ہی نہیں میچ کر رہے ہوتے، پھر وہ عورتوں کو یاد دلانا ذرا آسان ہوتا ہے، وہ پھر ان کو یاد کرواتی ہیں کہ نہیں ایسی طے ہو ایسی پیڑی ہے، کہتی ہاں ایسی ہو ایسی۔ تو یہ وہی چیز ہے اللہ ہمارا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری پیڑی انہوں یاد کروا دو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں گواہی کے لیے۔ یعنی کل کو کہیں رفڑا ڈال جائے مقروض اور قرض دینے والے کے درمیان، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آپ وہ گواہی باری پڑ جائیں کہ ہم نے گواہی نہیں دینی ہے، یا وہ پیسے مانگیں، یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور مت اکتایا کرو اس بات سے، خواہ تھوڑا قرضہ ہو خواہ زیادہ، کہ تم لکھنے پڑھنے سے بھاگو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں کاہلی سستی نہیں کرنی کہ یار خیر ہے، یہ لکھت پڑھا والا کام ضرور کر لیا کرو۔ الا اجلی، جب کسی مقررہ میعاد تک کے لیے تم قرضہ دو کسی کو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ، یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت یعنی انصاف کے لائق ہے یہ چیز، اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شک سے بچا لے گی یہ لکھت پڑھت والی چیز، اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے، اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی جب ریٹن میں ریکارڈ ہوگا، جب یہ تم یعنی جس کو قرضہ دے رہے ہو۔ لیکن الا ان تکون تجارتا حاضرہ، ہاں مگر اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اگر تم 10 بدس تجارت کر رہے ہو، یعنی پیسے دے رہے ہو اور کسی سے چیز اٹھا رہے ہو، تو پھر اس میں لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس میں ادھار نہیں اٹھائی، نقد اٹھائی ہے۔ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، اگر 10 بدس کر رہے ہو، لین دین آپس میں کرو، تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے لکھو، یعنی لکھنا اس کیس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ ویسے تو 10 بدس میں بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ناجائز ہے لکھنا، کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ یا آپ جتنے بھی آپ بڑے سٹورز میں جاتے ہیں تو 10 بدس میں آپ کو بل نہیں ایڈ پہ بنا کے دیتے، وہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے، چاہے وہ جوتیوں والی دکان ہے یا یہ بڑے سٹورز ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، وہ باقاعدہ آٹومیٹکلی ایک بل جنریٹ ہو کے آپ کو اس کی کاپی دیتے ہیں، اپنے پاس بھی نوٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ 10 بدست آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو ریٹن میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا اپنا ریکارڈ ہو نا کہ آج ہم نے کتنی سیل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ زبانی کلامی سیل کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جن لوگوں نے ٹیکس چوری کرنی ہے، ٹیکس نہیں کرنا، کروڑوں روپیہ روزانہ کی وہ سیل کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں سارا زبانی کلامی چل رہا ہے۔ یہ آپ کے جتنے آئس کریم والے پارلر ہیں، آپ دیکھیں ان کی روزانہ کی سیل لاکھوں میں ہے، اور ایک ایک کپ پہ آپ سے 150 روپے لے رہے ہیں، اور روزانہ کے ہزاروں کپ بیچتے ہیں، نہ اپنے پاس کوئی ریٹرن میں انہوں نے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کو کوئی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پکا بل انہوں نے بنانا نہیں، انہوں نے ٹیکس جو نہیں دینا ہوتا، تو یہ تو کمائی حرام ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں، ٹیکس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، یہ سب لوگ جو ہے حرام کی کمائی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اگینسٹ یہ لوگ بینیفٹ تو گورنمنٹ سے سارے لے رہے ہیں۔ جس سڑک پہ چل کے اپنی دکان تک آتے ہیں نا، وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے ٹیکسز سے بنائی ہوئی ہے۔ آپ ٹیکس نہ دیں، اور میں تو الاؤ نہیں کروں گا کہ میرے ٹیکس پہ بنی ہوئی سڑک پہ ایک کروڑ پتی بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آئے اور وہ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا ہے، یہ ٹیکس چوری کر رہا ہے۔ یہ ٹاپک ایک الگ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں پہ۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو۔ یہ نہ ہو وہ کہ جی نیکی کر کے گلے پڑ گئی ہے، کاتب کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا، یعنی کوئی آپس میں جھگڑا ہوا تو پہلے ان کی کوٹ لگ گئی، لکھنے والے کی اور گواہی دینے والوں کی، جس کی وجہ سے آج کل کئی لوگ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ عدالتوں میں ہمیں چکر کاٹنے پڑیں گے، ہم گواہی نہیں بنتے، یہ گواہی ہے تو وہ چھپا جاتے ہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری
اللہ کے حضور نافرمانی شمار ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی یہ دنیا میں رہنے کے آداب معاشرت اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اتنی لمبی آیت ہے۔ اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، 283 نمبر۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کو کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو کسی کے پاس، یعنی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کے اس سے قرضہ وصول کر سکتے ہو۔ ظاہر اب ریٹن میں بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو کسی کے پاس کوئی گروی چیز ہوگی تو اس کے عوض وہ کلیم کرے گا نا کہ تو نے تو میرے سے اتنی رقم لی ہوئی تھی۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پھر اس امانت والے کو بھی چاہیے کہ وہ امانت اس کی واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈر جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رہن رکھ کے 10 روپے کی چیز رہن رکھ کے 50 روپے کسی سے قرضہ لیا ہے، اب اس بیچارے نے اللہ کے لیے آپ کو قرضہ دے دیا ہے تو اب آپ قرضہ لے کے ہی بھاگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے تمہارے اوپر اعتبار کیا نا خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس نے اعتبار کیا ہے کہ اس نے بغیر گواہوں کے، بغیر ریٹن ریکارڈ کے، صرف ایک رہن رکھی ہوئی چیز کے عوض تمہیں قرضہ دے دیا ہے، تو اب مہربانی کر کے اس کا قرضہ واپس کرو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھنا شہادت کو کبھی مت چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار رہے گا۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں صرف عبادات ڈسکس نہیں ہوئی ہیں بلکہ معاشرت کے بھی چند امپورٹنٹ پہلوز، آج دیکھ لیں پورا کاروباری سسٹم ڈسکس ہوا ہے، سود کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور پھر جو قرضے والا سسٹم، ظاہر ہے یہ پورے کا پورا نظام تجارت میں تو قرضے کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ ابھی بھی آپ مارکیٹ میں جائیں، کئی تو بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ خود ادھار کے اوپر چیز اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بیچنے کے بعد اس میں سے واپس کرتے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور نیکسٹ مال خریدتے ہیں، جو ہماری گورنمنٹ کو اینڈ ٹائم کے اوپر پتہ نہیں کس نے دماغ میں کیڑا ڈالا، اور وہ غریب لاکھوں خاندان جنہوں نے عید کے دنوں میں کمائی کرنی تھی تو ان لوگوں نے اینڈ اس ٹائم کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا، تو وہ تو بیچارے لٹ گئے۔ اور یہ وہی حکمران ہے جو ہمیں یعنی کچھ عرصہ پہلے تک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے نا تو وہ پوری دنیا کی نیکیاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے۔ ان کو ہم نے اسی لیے پسند کیا تھا کہ ہم ان سے پہلے والے لوگوں سے ان کو بہتر سمجھتے تھے، لیکن اگر انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی ہیں جو پہلے لوگ کر گئے ہیں اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرانے لوگوں کی مثال دینی ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا، ابا جی آپ کا دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا اس لیے میں فیل ہوا ہوں، تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، آیت نمبر 284، 85 اور 86 اہم ترین قرآن کی آیات ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔